صلاتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة لينبع حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وموسم حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عذابهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت قسيم النار والجنة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین، عشرہ محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس ہے. آج کی 8ویں مجلس کا 8واں پیغام آپ کی سماعت میں نظر آتا ہے. مجلس اعضا ایک درس گاہ ہے. مجلس میں انسان آتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے. معصوم سے پوچھتے ہیں: مولا، ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں؟ توجہ کیجیے گا. آج کی 8ویں مجلس سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں. ماشاءاللہ. تو معصوم فرماتے ہیں، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. اللہ جناب جبرائیل کے ذریعے مسجد نبوی میں اپنے حبیب کے اوپر وحی نازل کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. اللہ جناب جبرائیل کے ذریعے حبیب مرسل کے اوپر وحی کو نازل کرتا ہے، اور جب وحی مکمل ہو جاتی ہے تو علی مولا گھر تشریف لاتے ہیں. گھر آ کے فرماتے ہیں: اے بنت رسول، آج اللہ نے یہ حکم نازل کیا. معصومہ فرماتے ہیں: آئیے مجھے بتائیں. توجہ کیجیے گا. علی مولا گھر تشریف لائے. جناب سیدہ سے فرمایا: آج اللہ نے اس حکم کو نازل کیا. معصومہ فرماتے ہیں: آئیے مجھے پتا ہے. مولا خاموش ہو. پھر دوبارہ وحی آئی. پھر علی گھر تشریف لاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں: زہرا، آج پروردگار عالم نے یہ حکم نازل کیا. بیوی فرماتے ہیں: آئیے میں جانتی ہوں. ماشاءاللہ. توجہ کیجیے گا. ذہن میں جملہ رکھیں کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں. پھر علی مولا گھر تشریف لائے. وحی نازل ہوئی. پھر جناب سیدہ فرماتے ہیں: آئیے میں جانتی ہوں خدا نے کون سا حکم نازل کیا. اب یہاں پہ علی مولا نے تعجب کا اظہار کیا ہمیں سمجھانے کے لیے. فرماتے: زہرا، تو مسجد میں جاتی نہیں. توجہ. زہرا، تو مسجد میں جاتی نہیں. مسجد کی آواز گھر آتی نہیں. تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے کیا وحی بھیجی ہے؟ معصومہ فرماتی: یا علی، ہمارا بیٹا حسن وحی کی ترجمانی کرتا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اگر میں ایسے سمجھاؤں، ہمارا بیٹا حسن وحی کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، وحی کو ایکسپلین کرتا ہے. فرماتے ہیں: ہمارا بیٹا حسن
जैसे ही इमाम हसन घर तशरीफ लाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, मासूमा सलाम का जवाब देती हैं, इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ के वही को बयान करना शुरू करती हैं कि रुक जाते हैं। फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर वही को बयान किया, फिर रुक गए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर उसको जारी रखा, फिर रुक गए। मासूमा फरमाती है, बेटा आज ऐसी क्या बात है कि आप वही को बयान करते करते रुक जाते हैं? इमाम हसन फरमाते, अम्मा जान आज मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुझसे बुलंद शख्सियत छुप के मुझे देख रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो दर्स दे रहे हैं अपने बच्चों को मसाजिद की तरफ भेजें, दूसरा क्या दर्स दे रहे हैं, एक बाप का बेटे के साथ, बेटे का बाप के साथ ऐसा रिश्ता है कि बाप छूट जाता है, बेटा कहता है कि अम्मा उससे कोई बड़ी हस्ती छुप के मुझे देख रही है। उधर से फिर मौला नमदार होते हैं, अपने बेटे की पेशानी चूमते हैं और खुदा के बारे में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हसन की इस वही को कबूल कर। साबिर मोहतरम, एक पैगाम इस मजलिस का ये है कि हमें अपने बच्चों को मस्जिद का रास्ता दिखाना चाहिए। बेशक मस्जिद हो या मजलिस इमाम हुसैन, हमें रास्ता दिखाना चाहिए। दूसरा, इस वाक़ये से ये पैगाम मिलता है कि इमाम हसन मौला मुत्तकियान जो छूटते देख रहे हैं, ज़बान में रुकनत आ गई, हम तन्हाई में बैठ के गुनाह करते हैं, अल्लाह याद ही नहीं रहता। हम तन्हाई में बैठ के गुनाह करते हैं, इमाम याद ही नहीं रहते, जबकि इमाम की हाजिर नाज़िर हमें देख रहे हैं। हर हफ्ते शब जुमा हमारा नाम अमाल इमाम की बारगाह में हाजिर होता है। इमाम अच्छाइयों को देख के मुस्कुराते हैं, दुआ देते हैं और हमारी बुराइयों को देख के इमाम आंसू अल्लाह बिल्कुल आवाज़ में सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सामिर मोहतरम, अल्लाह से शुहदा छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम इरशाद फरमाते हैं, खुदाया वो आंखें जो गमे हुसैन में बहती हैं, उन आंखों पे रहम ना दे। खुदाया वो आवाज़ जो हमें हुसैन में बुलंद होती है, उस आवाज़ पे रहम ना दे। इमाम ने अपने अज़ादारों के लिए बहुत दुआएं की है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 1000 हज कर ले लेकिन इमाम मज़लूम की ज़ियारत को ना जाए, इमाम के जुमले हैं, बहादुर में दरबार से पढ़ रहा हूँ, अगर कोई शख्स 1000 हज बजा लाए लेकिन इमाम मज़लूम की ज़ियारत पे ना जाए, तो इमाम फरमाते हैं उसने रसूल खुदा के हकूक़ में से एक हक को तलब किया। अल्लाह एक जगह मैं पढ़ रहा था, मासूम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स बार बार हज पे जाता है, एक शख्स ने मासूम ने एक शख्स से पूछ लिया कि तुम बार बार हज को जाते हो, कभी ज़ियारत इमाम हुसैन को गए हो? वो कहता कि नहीं, अभी तक मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत को नहीं किया। इमाम फरमाते, हाँ तुम कैसे इमाम की ज़ियारत पे जाओगे जहाँ पे तुम्हें नबी भी मिलते हैं, अली भी मिलते हैं? माशाल्लाह। कैसे जाओगे? तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी तो जब इमाम रसूल की ज़ियारत जाओगे। तो साबिर मोहतरम, रिवायत कहती है, इमाम इरशाद फरमाते हैं, चाहे तुम नमक से रोटी खाओ, चाहे तुम्हें नमक भी नसीब ना हो, पैसे बचाओ और इमाम मज़लूम की ज़ियारत पे जाओ। और ये रिवायत आगे बढ़ी, इमाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स इमाम मज़लूम की ज़ियारत करता है तो खुदा 70,000 फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर कर देता है, जो क़यामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार मांगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक और रिवायत इमाम मज़लूम के हवाले से बात आगे चली, तो एक और रिवायत आगे
کہ مولا کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی بونس ہے؟ کیا مولا ہماری زندگی میں بھی کوئی اضافی دن ملتے؟ امام شاہ فرماتے ہیں ہاں تمہاری زندگی میں بھی بونس خدا دیتا ہے، اضافی دن ملتے ہیں۔ پوچھا کیا مولا اضافی دن کون سے ہیں؟ امام شاہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے گھر سے جس لمحے قبر امام حسین کی زیارت کا ارادے کے ساتھ نکلتا ہے اور جب تک وہ واپس اپنے گھر قدم نہیں رکھتا، جتنا وقت اس کا سفر میں گزرتا ہے خدا اس کو شمار ہی نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بونس ہے ہماری زندگی میں۔ سامعین محترم، امام حسین کی فضیلت کو سمجھیں۔ کیا ہے امام حسین کی فضیلت؟ کہ خدا زندگی کے وہ ایام شمار ہی نہیں کرتا جو امام حسین کی فضیلت۔ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ بستی سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک بستی میں عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ آگ کا عذاب۔ علماء کرام کسی بھی ساتھ کے لیے بلند السلام۔ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ بستی میں سے گزر رہے تھے، پوری بستی کے اوپر عذاب آ گیا، آگ کا عذاب، جل رہے ہیں لوگ، لیکن ایک شخص جو درخت کو پکڑے کھڑا ہے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ ہے کوئی اس بستی میں اللہ کا بندہ جو میری بات کا جواب دے سکے؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو میری گفتگو کو سن سکے؟ وہ شخص جو اس عذاب میں درخت کے اوپر لٹکا ہوا تھا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ سامنے لوگوں تم توجہ کیجیے کہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں بتاؤ کہ کیوں خدا نے عذاب نازل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یا نبی اللہ یہ جو افراد تھے، یہ جو قوم تھے، یہ دنیا کی محبت میں اتنی ملوث ہو چکی تھی کہ پروردگار عالم نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا اور آگ کی نجامیں ان کے منہ کے اوپر لگا دی۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیسے بچ گئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میں ان جیسا نہیں تھا لیکن ان میں تھا۔ توجہ، میں ان جیسا نہیں تھا لیکن ان میں تھا۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں تمہیں عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا نبی اللہ بس مجھے خدا نے اس لیے عذاب میں مبتلا نہیں کیا کیونکہ میرے دل میں علی کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا علی یا علی۔ سامعین محترم، علی کی محبت بڑے بڑے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ بے شک تو بس بے شک۔ علی علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر بس آخری فضیلت کو جملہ عرض کروں، ماہ مبارک رمضان۔ اب علی کو سمجھیں کہ علی کس عظمت فضیلت کو کہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، اگلے دن صحابہ اکٹھے ہو گئے، تمہیں پتہ ہے کل علی نے میرے ساتھ افطاری کی تھی۔ دوسرا صحابی دیکھ کے کہتا ہے کہ اچھا وقت بتاؤ۔ جب وقت بتایا وہ دوسرے صحابی کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، یہ جو تم وقت بتا رہے علی کل میرے ساتھ تھے۔
جتنی فضیلت علی کی تھی اتنا ہی علی کی بیٹیوں کو درباروں میں لے کے آیا. عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی. اب آج اس طرح سے یہ انفاق نہیں ہوا، اس کی نظر لگی کہ یہ دربار نہیں ہوا. عزیزارو، آج ہمارا پروگرام ہو چکی ہے. آج مجھے اس شہید کی مصیبت کا ایک جملہ پڑھنا ہے کہ جو زین سے زمین پہ آیا لیکن بازو نہیں. بس عزیزارو آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں مختصر کروں، میں نے پورا مضمون نہیں پڑھنا کیونکہ سب مضمون پڑھیں گے. آپ کے لیے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے. عزیزارو، کربلا کے میدان میں خیمے میں جتنے بھی جنازے آئے تمام بیویوں نے نام لے کر گریا کیا. علی اکبر کا جنازہ آیا، بیویوں نے یہی کہا واہ اکبرا، واہ محمدا، واہ مصیبتا. علی اصغر کا جنازہ آیا، اسی کے ساتھ بیان ہوئے. جناب قاسم کا جنازہ آیا، یہی کہہ کے بیویوں نے بیان کیے. لیکن اس پوری تاریخ میں ایک واحد شہید ایسا کربلا میں آیا ہے خیموں میں کہ جس کا نام لے